نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو، پہلے 3-4 ختم شریف اسی لیے چھوڑے تھے کہ گرمی بہت ہے، اور گرمی آج بھی بہت ہے، اور جس تبلیغ میں لوگوں کو اذیت ہو وہ اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں فرماتا۔ لوگوں کے لیے دین میں آسانی اللہ اور اللہ کا رسول پسند فرماتے۔ وہ لوگ جو دین میں مشکل راستے نکالتے ہیں وہ اللہ کریم کے قریب محبوب راستے نہیں ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا۔ یمن علیحدہ ملک تھا عرب سے، جو میرے آقا کی زندگی میں اسلام کے ساتھ شامل ہو گیا۔ معاذ بن جبل بڑی جلیل القدر علمی شخصیت تھی۔ آپ اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی مدد کے لیے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا گیا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امدادی تھے، اسسٹنٹ تھے۔ اس شخص کی علمی وجاہت اور درجات کی بلندی کیا ہوگی جس کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم معاون بن کے جائیں، اور جسے اللہ کا رسول اپنی زندگی میں اپنا نائب، اپنا حاکم مقرر کرے ایک دوسرے ملک میں۔ یہ شخص معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 4 خلفاء جو تھے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مشکل کشا، کیا یہ حافظ قرآن تھے؟ دیکھیں نا، میرا کام لوگوں کو شعور دینا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری کتابوں کا تعلق ہے، ان کتابوں کے مطابق ان میں سے کوئی شخص بھی حافظ قرآن نہیں تھا، ورنہ قرآن اکٹھا کرنے کے اتنے شوری کیوں ہوتے؟ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر کوئی شخص میرے آقا کی زندگی میں حافظ قرآن تھا تو پھر بعد میں قرآن کی ترتیبیں لگانے کی تو کوئی نہیں تھی، کیونکہ قرآن ترتیب پا گیا تھا۔ کسی بھی حافظ نے قرآن یاد کیا ہوگا تو کسی ترتیب ہی سے کیا ہوگا نا۔ یہ بڑے مشکل باب ہیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتے۔ یہ مولوی ہیں رگ، میں فقیر ہی سمجھنا۔ میرے محترم بھائیو، حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ تم عرب دنیا سے باہر، یہ واحد اسلامی ملک اب ہے یمن، جہاں تم جا رہے ہو، دیکھو 2 کام کرنا۔ ایک، لوگوں کے لیے دین کو آسان بنانا۔ دین کو آسان بنانے والا جو ہے وہ میرے آقا کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک، دین کو آسان بنانا، دوسرا، لوگوں کو خوشخبری دینا۔ آجو جی، طبیعت ٹھیک ہے بھائی اسلام؟ آپ یہ ہمارے جی لندن سے بھائی مہمان آئے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی تاکید کی۔ ایک تاکید یہ تھی دین کو آسان رکھنا، جسے دن بدن مشکل بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنانا۔ یہ جتنے بدخبریاں سنانے والے ہیں، خوف پھیلانے والے ہیں، یہ میرے آقا کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ شعبان کا مہینہ ہے، میں نے کہا نا کہ لمبا کام نہیں، مجھے گرمی لگ رہی تھی، یہاں بھائی
بھائی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی شوگر کے مریض ہے، کوئی کون ہے، سخت حبس ہے۔ شعبان کا مہینہ میرے آقا سرور کائنات کی عبادت کا مہینہ ہوتا تھا، آگے رمضان کے مہینے کی تیاری ہوتی تھی۔ سرکار دو عالم کثرت سے اس کے روزے رکھتے تھے۔ امہات المومنین کے روزے بھی جو کبھی رمضان میں رہ جاتے تھے تو وہ اکثر شعبان میں پوری کیا کرتی تھی۔ ہمارے لیے اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے۔ اس مہینے میں میرے حضور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے قبلہ ارشاد بادشاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ، پھپھو جی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ختم ہو رہا تھا جس دن پھپھو جی کی اطلاع آئی۔ تینوں ہستیوں نے شعبان المبارک میں دنیا سے روانگی کی۔ اللہ کریم قیامت تک ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں اس مہینے سے بڑی نسبتیں، بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ میرے قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے روانگی، قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی، پھپھو جی۔ تو میرے محترم دوستو، اپنے گھروں میں بھی جہاں تک ہو سکے اپنا ختم شریف دلوا لیا کریں۔ اپنا الحمد شریف پڑھا، کل شریف پڑھا، بچوں سے پڑھوا لیا، 4-5 جی بیٹھ گئے، جو ہانڈی پکائی وہی صحیح، دوسری ہانڈی پکان دی لوڑ نہیں، جو پکی وہی صحیح، اسی پہ ہی سالے ثواب کر دیا کر۔ شعبان کا مہینہ ہے، کوئی آدمی 2-4-5 بار الحمد شریف کل شریف پڑھتے ہوئے تھک نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا الحمد شریف تو قرآن کی سب سے بڑی عزت والی صورت ہے، ثواب والی صورت ہے۔ کل شریف کے متعلق فرمایا کہ کوئی 11 یا 12 مرتبہ پڑھ کے کسی قبرستان والوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ پورے قبرستان کو بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چاند ہیں اپنے گھروں میں اپنی مرشد دی یاد دے دیوے جلائی رکھنے، بچیاں نو پتہ لگے، آؤ بچے بہو آج ہم بیٹھ کے باہر ختم ہوندے رہنے، گھروں میں ٹریننگ دیں، سارے بیٹھو، جو پکے ہو وہی صحیح، بچوں وضو کرو، سارے کل شریف پڑھو، الحمد شریف درود پاک پڑھو، سارا نے پڑھیا، آپ دعا مانگ چھٹ، تیرا روحانی رابطہ قائم رہے، تیرا نوری رابطہ قائم رہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے کوئی سپیشل نہ پکاؤ، آخر روٹی کھانی ہے وہ ہی سالے ثواب کرو، آپ ہی کھا چھٹو۔ اللہ پاک یہ سارے روحانی سلسلے ہیں، اللہ پاک ان روحانی رشتوں کو قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس حبس میں آج کوئی ریکارڈ نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں، بہت چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں ختم خواجگان پڑھتے ہیں، حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی سالے ثواب کرتے ہیں، قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، پھپھو جی کو، اپنے اپنے قسمت کی بات ہے۔ یہ حافظ آباد کی جماعت کی اطلاع کے لیے تھا کہ پرسوں کا جمعہ یہ فتح پر ہوگا، دوستوں کی اطلاع کر لیں۔ رمضان شریف سے ایک جمعہ پیچھے شعبان کا آخری جمعہ صبور شریف میرے قبلہ ارشاد بادشاہ کا سالانہ عرس مبارک ہوگا، اور شعبان شریف کا تیسرا جمعہ ہمارا پرانا باپ دادے کا ہیڈ کوارٹر تھا ملکہ والا میں انشاءاللہ فیصل آباد کے ساتھ ہوگا۔ یہی ترتیب دوستوں کو دے دی ہے۔ اب بہت حبس ہے، سارے توجہ سے ختم خواجگان شریف پڑھیں انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد، رمضان میں تو ختم ہوتا نہیں، رمضان کے بعد موسم بہت اچھا ہوگا، سارے خطاب کریں گے۔ تو یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، یہ 4-5 ختم شریف انشاءاللہ لگاتار آگے پیچھے ہوتے رہیں گے سردیوں کے۔ اللہ کریم جو دوست آج جس نیت سے آئے، اللہ پاک ان کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور میرے سارے پیر بھائیاں دی دین دنیا دی ہر مشکل حل فرمائے، صحت شفائیں عطا فرمائے۔ تو ابھی ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں، گرمی ہے، حبس ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو رمضان کے بعد ہوگا وہ صحیح ہوگا، وہ حبس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نوری صاحب شروع کرو جی۔